ڈرامہ سیریل بسمل کی لاسٹ ایپیسوڈ دوستوں بہت زیادہ مزے کی ہونے والی ہے، جس میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا توقیر صاحب کے سامنے معصومہ کی ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی اور اسے پتہ چل جائے گا کہ شادی والے دن معصومہ نے ہی مجھ کو نیند کی گولیاں دی تھی تاکہ میں موسیٰ کی شادی میں شرکت نہ کر سکوں۔ جب توقیر صاحب کے سامنے اس کی ساری حقیقت آتی ہے تو توقیر صاحب بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ معصومہ سے کہتے ہیں، معصومہ میں نے تمہیں عزت دی، دولت دی، سب کچھ دیا اور تمہارے قدموں میں سب کچھ رکھ دیا، لیکن تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم جانتی تھی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جب یہ بات معصومہ سنتی ہے تو مزید اس سے کہتی ہے، میں نے ایسا کیا کیا ہے جو تم مجھ پر اتنا زیادہ بھڑک رہے ہو؟ معصومہ کو یہ جواب سن کر مزید توقیر صاحب اس سے کہتے ہیں، اگر تم موسیٰ کی شادی کے دن مجھ کو نیند کی گولیاں نہ دیتی تو تب میں اس وقت بے ہوش نہ ہوتا تو آج موسیٰ ہمارے بیچ ہوتا، اور آج میں اس کی شادی میں آ جاتا تو وہ ہمارے بیچ ہوتا اور ہم اس کی خوشیاں منا رہے ہوتے، لیکن تم نے جان بوجھ کر یہ سب کیا تاکہ میں اس کی شادی میں نہ جا سکوں، اور پھر اسی طرح سے موسیٰ نے خود کو گولی مار دی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا یہ سب تم جانتی ہو۔ جب یہ بات معصومہ سنتی ہے تو اور بھی پریشان ہو جاتی ہے، تو توقیر صاحب سے کہتی ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، آخر یہ سب تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ جب یہ بات سنتا ہے تو مزید اس سے کہتا ہے کہ یہ سب صرف اور صرف تم نے ہی کیا ہے، اگر آج تم یہ سب نہ کرتے تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ مزید توقیر صاحب اس سے کہتے ہیں، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں اب اس گھر میں ایک پل نہیں رہنے دوں گا، میں بہت جلد تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ جب یہ بات سنتی ہے معصومہ تو اور بھی پریشان ہو جاتی ہے، اور دوسرے سین میں دوستوں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا ریحام کے پاس توقیر صاحب آتے ہیں اور ریحام سے بھی کہتے ہیں، ریحام پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے میں اپنے کیے کی تم سے معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اب میرے ساتھ ایسا ہوگا، اور اب میں بہت زیادہ پچھتا بھی رہا ہوں کہ میں نے معصومہ سے شادی کر کے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ یہ بات سنتے ہی ریحام اس کو جواب دیتی ہے، اب معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ تم جانتے ہو کہ اب اس دنیا سے موسیٰ تو چلا گیا، اب ہم اگر خوشیاں منائیں گے تو کس منہ سے منائیں گے؟ اگر تم آج معصومہ سے شادی نہ کرتے تو آج وہ ہمارے بیچ ہوتا اور ہم سب خوشیاں منا رہے ہوتے، میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گی، تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے اور تم میری اب آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ توقیر صاحب یہ سنتے ہی مزید اور بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور ریحام سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ریحام اس سے بات نہیں کرتی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسرے سین میں دوستوں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا معصومہ اپنی ماں کے پاس جا کر اپنی ماں کو ساری حقیقت بتاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ توقیر صاحب کو میری حقیقت معلوم ہو چکی ہے کہ میں نے ہی موسیٰ کی شادی کے دن اس کو نیند کی گولیاں دی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور موسیٰ کی شادی میں نہ جا سکا۔ اب اسے سب کچھ پتہ چل گیا ہے اور اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ مجھے طلاق دے کر اس گھر سے نکال دے گا۔ جب یہ بات سنتی ہے اس کی ماں تو وہ مزید اس سے کہتی ہے، اگر ایسا ہے تو تم میری بات یاد رکھنا، اگر تم اس کی دولت سب کچھ اپنے نام کروانا چاہتی ہو تو یہی اچھا ٹائم ہے، اب تم اس سے سب کچھ اپنے نام کروا لو، یہ نہ ہو کہ اب وہ تمہیں طلاق دے دے اور اس گھر سے بھی نکال دے اور تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ سب کچھ، ساری زمین جائیداد اور سب کچھ تم اپنے نام کروا لو۔ معصومہ یہ سب سنتے ہی اور بھی شوق ہو جاتی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے، اب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ توقیر صاحب سے مجھ سے بات بھی نہیں کرتے تو میں اب یہ سب کیسے کروں؟ اب اس کی ماں اس کو سمجھاتی اور اس سے کہتی ہے، میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں اس کو اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھا لو، کیونکہ جس طرح تم نے اس کو نیند کی گولیاں دی تھی اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اسی طرح اور بھی نیند کی گولیاں دے کر اس کے سب کچھ اپنے نام کروا لو اور اس کے انگوٹھے لگوا لو۔ معصومہ یہ سب سنتے ہی بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اب میں ایسا ہی کروں گی، کیونکہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو مجھے پتہ ہے کہ توقیر صاحب مجھے طلاق دے دے گا اور مجھے اس گھر سے بھی نکال دے گا اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گی۔
دوسرے سین میں دوستوں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا اب رات کو توقیر صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر معصومہ بیٹھی ہوتی ہے۔ معصومہ اس کو دودھ کا گلاس دیتی ہے اور توقیر صاحب اس سے کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں پیوں گا، میرا من نہیں ہے، لیکن معصومہ اس کو اس بات پر آمادہ کر لیتی ہے کہ تم یہ دودھ ضرور پیو گے۔ اب وہ اس کو زور زبردستی سے دودھ پلا دیتی ہے اور اس پہ نیند کی گولیاں ہوتی ہے۔ اب اس طرح سے جیسے ہی وہ دودھ پیتا ہے تو وہ وہیں پر اس کو نیند آ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دوسرے سین میں دوستوں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا ساری زمین اور جائیداد کے کاغذات وہ وہاں پر لے آتی ہے اور انگوٹھے اور سب کچھ اس کے دستخط خود کروا کر وہاں سے چلی جائے گی۔ اب اس طرح سے جیسے ہی وہاں پر جائے گی اپنے گھر تو اپنی ماں کو سب کچھ بتا دے گی اور اس سے کہہ دے گی کہ میں نے سب کچھ اپنے نام کر لیا ہے۔ دوسرے سین میں دوستوں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ اب جیسے صبح ہوئی اور توقیر صاحب اٹھیں گے تو وہاں پر اس کو معصومہ نظر نہیں آئے گی۔ جیسے ہی معصومہ کا وہ پتہ کرے گا تو اسے سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ اب معصومہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی گئی اور ساری زمین اور جائیداد اس نے زور زبردستی سے اس نے اپنے نام کروا لی ہے۔ اب جیسے اس کو معلوم ہوگا تو وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ توقیر صاحب اس طرح سے خودکشی کر لیں اور اس دنیا سے بھی چلے جائیں۔ اور ناظرین، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ معصومہ کا انجام کیا ہونا چاہیے اور کیا توقیر صاحب کو خودکشی کر لینی چاہیے تھی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کومنٹس باکس میں ضرور دیں۔ اور آپ لوگ اس ڈرامے کا اینڈ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید پاکستانی ڈراماز کے اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔